السلام علیکم ناظرین، سابق جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور معروف قانون دان محمد بشیر پراچا پر گزشتہ دنوں ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے، تاہم وہ اس میں محفوظ رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں معروف قانون دان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ شیخ احسن الدین صاحب۔ ان سے تاثرات لیتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک اور سنگین قسم کا واقعہ ہے۔ محمد بشیر پراچا صاحب جو کہ ایک کرمنل سائٹ پر بہت بڑا نام ہے اور سابقہ جج ہائی کورٹ ہے، ان پر قاتلانہ حملہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی الارمنگ ہے، کیونکہ محمد بشیر پراچا صاحب کا عدالت میں ججز کے ساتھ، وکلاء کے ساتھ اور گواہوں کے ساتھ اور مخالف موکلوں کے ساتھ ہمیشہ بڑا گریسفل اور جسے کہتے ہیں کہ کبھی کج بیسی نہیں کرتے ہیں، کسی کے ساتھ تلخ کلامی نہیں کرتے ہیں، صرف قانون کی بات کرتے ہیں۔ ان پر اس قسم کا واقعہ ہونا یہ ایک چونکا دینے والی بات ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اسی 1 یا 2 ماہ کے دوران اٹک کے اندر پہلے پنڈی کھیب میں 2 وکلاء صاحبان، ایک کبرا شیخ اور ایک عاطف قریشی صاحب جو کہ سابقہ سیکرٹری ہیں پنڈی کھیب بار کے، ان کو جو ہے راہ چلتے ہوئے یعنی گاڑیوں کے اندر اس کو عاطف قریشی کو گاڑی میں اور محترمہ کبرا شیخ کو روڈ پر بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا ہے۔ اور حیران کن بات ہے کہ دونوں کیسز میں کوئی جسے ٹھوس قسم کی پیش رفت کہتے ہیں وہ نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح سے بشیر پراچا صاحب کا ہم تمام وکلاء، سینئر وکلاء صاحبان جن میں عابد الطاف صاحب تھے، وقار عظیم صاحب تھے، چودھری اختر صاحب تھے، میں خود موجود تھا اور دوسرے سینئر کونسل، تمام اسی وقت نہ صرف موقع پر پہنچ گئے، پولیس کی پوری انہوں نے موقع کی نشاندہی کی اور پھر جا کر قانون کے مطابق جو درست اور حقیقتی واقعہ ہوا تھا اس کی FIR درج کرائی گئی۔ لیکن آج میرا خیال ہے اس واقعے کو 15 دن سے زائد ہو چکے ہیں، ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ حالانکہ ہم نے پولیس کو جیو فینسنگ کا بھی کہا، ہم نے پولیس کو وہاں سے کیمرے قبضے میں لینے کے لیے کہا، اور وہ روڈ ایسا ہے جس کے ساتھ پوری ایک سبزی منڈی کی دکانیں لگی ہوئی ہیں، اور وہاں پر 3 فائر ہوئے بشیر پراچا۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے آواز نہ سنی ہو، لیکن تفتیش کا دائرہ محدود ہے، وہیں تک ہے، ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، جس میں ہم وکلاء کو بڑی تشویش ہے کہ اگر ان واقعات کو روکا نہ گیا اور ان واقعات کے پھیلاؤ پر سختی سے رکاوٹیں نہ کھڑی کی گئیں اور جو ملزمان ہیں ان کو جب تک پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جائے گا، ان کو جو ہے وہ پکڑا نہیں جائے گا، ان کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا، تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ اب 3 واقعات تو میں نے وکلاء صاحبان کے بارے میں آپ کو، ایک واقعہ جنڈ کی کچہری کے اندر، یہ بھی ایک قسم کا لیگل پروفیشن سے ہے کہ کچہری کے اندر وہاں پر ایک موکل کا سرعام جو ہے، اور اس طرح سے اٹک کے اندر تو اتنی بدامنی پھیل چکی ہے کہ ہر 2 یا 3 دن کے بعد کوئی نہ کوئی قتل کی واردات ہو جاتی ہے، شہر کے چوکوں کے اندر ہو جاتی ہے، بے شمار واقعات ہو رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں حیران کن کام ہے کہ پولیس سوئی ہوئی ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر ہمارے صدر سیکرٹری اور ایون ہمارے جوڈیشری کے ججز صاحبان تک نے اپروچ کیا ہے پولیس کو، DPO کو اور کنسرننگ اداروں کو، لیکن ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو میں سخت الفاظ میں نہ صرف مذمت کروں گا بلکہ اس بات پر احتجاج بھی کروں گا، اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرواؤں گا کہ اتنے سینئر موسٹ وکیل کے ساتھ
اگر اس قسم کا واقعہ ایسی خاموشی کے ساتھ دب گیا تو باقی وکلاء کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور اگر اس بات کو ڈسکریج نہ کیا گیا تو یہ واقعات پھر ہوتے رہیں گے۔ ہم نے پولیس کو مکمل طور پر، ہم تمام وکلاء صاحبان نے، بشیر پراچا صاحب نے اور دوسرے کنسرننگ جو وکلاء صاحبان ہیں، انہوں نے پوری امداد فراہم کی ہے، ایک گائیڈ لائن دی ہے، ایک باقاعدہ طور پر تفتیش کے لیے ایک راستہ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک کچھ نہیں ہو، جو کہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ معروف قانون دان شیخ عابد الطاف میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے کمنٹس لیتے ہیں کہ یہ بشیر پراچا پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے متعلق کیا کہیں گے؟ یقیناً جی، بشیر پراچا صاحب ایک فوجداری معاملات میں ہمارے وکلاء میں ایک سینئر ترین وکیل ہیں، تو ان کا جو ہے رویہ عدالتوں میں اپنے کلائنٹ کے ساتھ بھی اور ان کے مخالف وکلاء جو ہیں ان کے ساتھ اتنا شائستہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی کسی قسم کی عدالتوں میں کوئی کسی پریشانی کسی کو بھی اٹھانی نہیں پڑی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان پہ جو یہ حملہ ہوا ہے اس کی پہلے تو میں پرزور مذمت کرتا ہوں کہ ایسا واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ سیکنڈلی یہ لمحہ فکریہ ہے ہماری اٹک کی انتظامیہ کے لیے کہ یہ آخرکار اب تک اس تہ تک کیوں نہیں پہنچے کہ اس کے پیچھے کون سے عوامل شامل ہیں۔ پنڈی کھیپ کے واقعات بھی ہوئے ہیں، وہ بھی قابل مذمت ہیں، نہیں ہونے چاہیے تھے اس طرح۔ تو میں یہ استدعا کرتا ہوں، اور میں بلکہ یہ اپنے ہمارے ججز صاحبان نے بھی بہت کوشش کی ہے کہ ایسے اس کا تدارک کیا جائے، اور ہمارے ججز صاحبان نے بھی انتظامیہ کو بھی ہدایت جاری کی ہیں کہ آپ یہ اس کی تہ تک پہنچیں کہ اس کے پیچھے کون سے ایسے عوامل کار فرما ہیں جنہوں نے یہ اقدام اٹھایا ہے۔ تو میری یہ اپنا ہے انتظامیہ سے کہ جس طرح بھی ہے جو اس کا تدارک کیا جائے اور اس حد تک مطلب ہے کوشش کی جائے کہ آئندہ سے ایسے واقعات نہ ہوں۔ ناظرین، منشی شیر خان میرے ساتھ موجود ہیں، محمد بشیر پراچا پر ہونے والے حملہ کے متعلق ان سے تاثرات لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سردار شبیر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے سیریس مسئلے پر یہ جو قدم اٹھایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد میں اپنے جتنے بھی کلرک ہماری جو ایسوسیشن بنی ہوئی ہے ان کی جانب سے یہ جو ہمارے انتہائی محسن ہمارے بزرگ جناب محترم محمد بشیر پراچا صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ پر جو یہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ جس طرح انتہائی قابل احترام سابقہ صدر پنڈی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن شیخ احسن الدین صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نے فرمایا، اور جناب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ محترم شیخ عابد الطاف صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک انتہائی سیریس مسئلہ ہے۔ ہم ڈی پی او صاحب سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ جو یہ سیاسی لوگ ہیں ان کے پروٹوکول سے نکلیں، ان کی جتنی بھی آپ دائیں بائیں گاڑیوں کو گھما رہے ہیں، جو وقت ضائع کر رہے ہیں، ان سے نکل کر یہ جو شہری ہیں، جو پاکستان کے شہری پاکستان کے خزانے کو ٹیکس ادا کرتے ہیں، یہ وکلاء برادری ہے جو انصاف اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کرتی ہے، اگر یہ محفوظ نہیں ہے تو ایک عام ریڑھی والا، ایک چھاپڑی والا یا یہ ایک عام غریب دکاندار ہے وہ کس طرح محفوظ ہوگا؟ آج تقریباً 10 سے 12 دن سے زیادہ یہ وقت گزر گیا ہے کہ ہماری پولیس نے اس کے اوپر کوئی بھی ایکشن نہیں لیا، کوئی آگے پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ کوئی ہوتا ہے نا کہ کوئی ملزم ٹریس ہو گئے ہوں یا کسی قسم کی کوئی اور تفتیش ہوئی ہو جس سے یہ پتہ چلایا جا سکے کہ اس کے پیچھے کون سے محرکات ہیں۔ تو میں ڈی پی او صاحب سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، اور بھی جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، یہ دیکھیں نا 9 مئی کا واقعہ ہوا تو 2 سے 3 دن کے اندر جیو فینسنگ کے ذریعے اور جتنے بھی دیگر جدید آلات ہیں ان کے ذریعے انہوں نے ملزمان کو ٹریس کیا اور ان کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے ابھی وہ جیلوں میں بند ہیں۔ تو یہ یہاں بھی کیوں نہیں کرتے؟ یہاں بھی یہ پاکستان کے شہری ہیں، ایک عزت دار لوگ ہیں، ہائی کورٹ کے سابقہ جج ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ بار کے سابقہ پریزیڈنٹ ہیں، اور منشیوں میں بھی، وکلاء میں بھی، دیگر لوگوں میں بھی ایک عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کے لیے بھی اسی طرح کی جتنی بھی جدید ٹیکنالوجی ہے
اس کو بروئے کار لا کر ان ملزمان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ ایک لوگوں کے اندر جو احساس بڑھتا جا رہا ہے کہ ان کی جان و مال کے تحفظ کا جو ہے نا کوئی تحفظ نہیں ہو رہا۔ یہ دیکھیں گدڑ چوک میں واقع ہو گیا، کل لال ہزار کالونی میں واقع ہو گیا، آئے روز ایک نہ ایک مرڈر ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر وکلاء محفوظ نہیں ہوں گے تو دوسرے لوگ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ تحفظ کا جو ہے نا کمی کا شکار سمجھیں گے۔ تو لہذا تمام اداروں سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر فی الفور ایکشن لے اور جتنے بھی شہری ان کو تحفظ فراہم کیا جائے، اور محمد بشیر پراچا صاحب کے جتنے بھی ان کے اوپر یہ قاتلانہ حملہ کرنے والے ہیں ان کو قوم کے سامنے پیش کیا جائے، ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، تاکہ ان کو ایک قانون اور آئین کے مطابق سزا دی جا سکے۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں شیخ وقار عظیم صاحب، سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں۔ یہ ان سے تاثرات لیتے ہیں کہ یہ محمد بشیر پراچا پر جو حملہ ہوا ہے قاتلانہ، اس کے حوالے سے یہ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ وکلاء کے خلاف جو تشدد کی ایک لہر چلی ہے، اس میں سب سے الارمنگ اور سب سے قابل مذمت واقعہ میرے بھائی محمد بشیر پراچا صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ پر بزدلانہ قاتلانہ حملہ ہے۔ بشیر پراچا صاحب میری دانش میں اور واقعتاً سب سے زیادہ بے ضرر معتدل مزاج رکھنے والے وکیل ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ بہت کام کیا ہے، مخالف وکیل کی حیثیت سے بھی کیا ہے، ان کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ہے، مگر ان کو میں نے ہمیشہ دھیمے مزاج کا شخص پایا ہے، اور اگر کبھی ان کی طبیعت کے خلاف بھی کبھی کسی نے بات کر دی ہے تو انہوں نے کبھی اس بات کا برا ہی نہیں منایا۔ میں حیران ہوں کہ پراچا صاحب جیسے شخص کو اس بزدلانہ فعل کے لیے کیوں منتخب کیا گیا، کیونکہ بظاہر پراچا صاحب کا تعلق نہ تو کسی سیاسی پارٹی سے ہے، نہ ہی وہ کسی مقدمے کو بالکل ذاتی نوعیت سمجھ کر پارٹی بھی کبھی بھی نہیں بنے، دھیمے مزاج کے شخص ہیں، مگر اس کے باوجود یہ وکلاء پر ایک جو تشدد کی حالیہ لہر ہے، پنڈی گیب کے 2 وکلاء، وہ ختیجت الکبریٰ اور پھر اس کے بعد وہ ایک قریشی صاحب، وہ بیچارے قتل ہو گئے، پھر پراچا صاحب پر یہ حملہ ہوا، تو ہم سب اسی رات اکٹھے ہو کر تھانہ گئے، ہم نے رپورٹ درج کرائی۔ دوسرے دن سے ہم نے ڈی پی او صاحب سے رابطہ شروع کیا، سیشن جج صاحب نے بھی ڈی پی او صاحب کو بلایا اور انہیں بتایا کہ مہربانی فرما کر اس جائے وقوع کی جیو فینسنگ کی جائے۔ ارد گرد کے اس وقت جس وقت وقوع ہوا ہے، اس وقت جتنے نزدیک ترین موبائل تھے، ان تمام کے نمبرات بڑی آسانی سے یہ حاصل کر سکتے ہیں، اب بھی حاصل کر سکتے ہیں، مگر باوجود طلب و تقاضا کے ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اگر سینئر وکلاء کے ساتھ ان کا یہ رویہ ہے، اس پولیس کے حکام کا یہ رویہ ہے، تو عام آدمی کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہوگا۔ آج تک جو ہے نا وہ اس کے وہ جیو فینسنگ کریں کو پتہ چلے اس وقت کون کون موجود تھا۔ آدھے گھنٹے کی بات ہے، پتہ چل جائے گا کون آدمی تھا کون آدمی نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کس لیے جو ہے یہ اس سے غالباً وہ کسی بڑے حادثے کا خدا نخواستہ انتظار فرما رہے ہیں۔ مطالبہ ہے کہ وہ جو ہے اس کی جیو فینسنگ کرائیں۔ پراچا صاحب سے پوچھیں کہ ان دنوں میں ان کی کسی کے ساتھ مثال کے طور پر وکیل کے ساتھ ہو بھی سکتی ہے، کسی وقت کسی کے ہو، مگر کوئی پیش رفت ابھی تک ہوئی نہیں ہے، اور اس سے ہم انتہائی مایوس ہیں۔ تو میں اس آپ کے رابطے کے ذریعے جو ہے وہ کام بالا سے مخاطب ہو سکتا ہوں کہ للہ اپنے جھگڑوں سے کچھ تھوڑا سا ٹائم نکال کر کم از کم جو ہے آپ کی جو رعایا ہے اس پہ بھی کچھ تھوڑا سا نظر کرم فرمائیں کہ ان کو کسی قسم کے تحفظ کا احساس ہو سکے۔ ہمارے ملک کا ہر شہری میرے سمیت عدم تحفظ کا شکار ہے، حالانکہ شہری کو تحفظ دینا سب سے پہلے ریاست کی اولی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، شعیب انجم میرے ساتھ موجود ہے، اس سے معلوم کرتے ہیں کہ محمد بشیر پراچا پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، یہ اس حوالے سے کیا اپنی سٹیٹمنٹ دیں گے؟ پراچا صاحب ایک سینئر وکیل ہیں ہماری بار کے، اور عرصہ 30-40 سال سے پریکٹس کر رہے ہیں، نہایت شریف و نفس انسان ہیں اور ایک پروفیشنل وکیل ہیں، اور اپنی ذمہ داریاں جو ہیں نہایت احسن طریقے سے
سر انجام دیتے ہیں. اور دیکھیں جو بھی کیسز ہوتے ہیں وکلاء ان کو پرسو کرتے ہیں، بیسیکلی لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اس میں ان کی کوئی پرسنلی کسی کے ساتھ کوئی ول نہیں ہوتی، اور جو ان میں کورٹ میں ان کا کنڈکٹ ہے، ان کا جو کردار ہے، وہ ایک بہت ہی زیادہ جو ہے نا ویل نون شخص ہیں، ہماری بار کے ممبر ہیں، اور جو ہے نا ان کی ایلیویشن بھی ہوئی تھی بطور جسٹس. وہاں پر بھی انہوں نے اپنی ڈیوٹیز جو ہے نا وہ نہایت احسن طریقے سے جو ہے نا سر انجام دی ہیں. اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اس طرح کے جو اقدامات ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں، اور وکیلوں کی جو سیکیورٹی ہے اس کو جو ہے نا مطلب پرائورٹی بیس پہ دیکھنا چاہیے، تاکہ وکلاء حضرات جو ہیں یہ اپنے جو کام ہیں ان کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں. ملک شعیب ایڈوکیٹ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں محمد بشیر پراچا پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے متعلق یہ اپنی کیا اسٹیٹمنٹ دیں گے. السلام علیکم جی. بشیر احمد پراچا صاحب جو ہیں ہمارے بار کے سینئر ممبر ہیں، اور کافی 40 سال سے وہ پریکٹس کر رہے ہیں. ہائی کورٹ کے جسٹس بھی رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ راولپنڈی ڈویژن میں ان کا ایک نام ہے. تو جہاں تک بات ہے کہ پولیس ابھی تک ان کے جو حملہ ہوا ہے ان کو حملہ آوروں کو ابھی تک گرفتار نہیں کر سکی، یہ میرے خیال میں لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں ان کی ناکامی ہے. تو ان پر جو حملہ ہوا ہے میرے خیال میں تو یہ ایک سینئر ایک اور نامی گرامی جو وکیل ہیں ان کے اوپر حملہ، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ ایک ٹیرر پھیلایا جائے معاشرے میں، ایک یہ چیز دکھائی جائے عدم استحکام ہے. اور خاص طور پہ اٹک کی ابھی جو صورتحال ہے، کیونکہ عمران خان اٹک جیل میں ہے، اور اس طرح کا ایک وقوع جو ہے اس کو جب ہو جاتا ہے تو اس کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی اپنا کام نہیں کر رہی. میرے خیال میں یہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کی طرف سے ایک اٹیمپٹ تھی ان کے اوپر. تو اس کو پولیس کو، لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں ان کو بہت سیریس لینا چاہیے. اگر وہ اس کو سیریس لیتی ہیں تو مشکل نہیں ہے ان کے اوپر جنہوں نے حملے کیے ان کو گرفتار کرنا، لیکن ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. یہ جو بات ہے بہت ہی تشویشناک ہے، اور پولیس اس کو سیریس نہیں لے رہی. تو یہ خاص طور پہ وکلا کمیونٹی کے لیے بہت ہی سیریس بات ہے اگر پولیس اس کو سیریس نہیں لیتی. میرے خیال میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اس کو سیریس لینا چاہیے اور حملہ آوروں کو فوری طور پہ گرفتار کرنا چاہیے. نوید خٹک ایڈوکیٹ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے تاثرات لیتے ہیں. یہ کیا کہیں گے محمد بشیر پراچا پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شبیر صاحب ہم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئے اور ہمارے ایک جو سینئر وکیل ہیں ان کی پرسرزرائی کے لیے آ گئے ہیں. دیکھیں یہ انتہائی کنڈیمنیبل بات ہے. ہماری سینئر وکیل ہے ہمارے بار کے، اور وہ انتہائی پروفیشنل وکیل ہیں، اور ان کے اوپر حملہ یہ جو ہمارے پولیس ہے یا ہمارے اور ادارے ہیں ان کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ ابھی تک ان کے جو جنہوں نے اٹیک کیا ہے وہ گرفتار بھی نہیں ہوئے ہیں. حالانکہ بشیر پراچا صاحب کی کوئی ذاتی اناد میرے خیال میں کسی کے ساتھ نہیں ہے. ان پہ اگر یہ اٹیک ہوا ہے تو میرے سمجھ کے مطابق، چونکہ ہم عدالتوں میں جب جاتے ہیں تو جو ہمارا کلائنٹ ہوتا ہے، موکل ہوتا ہے، ہم ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور شاید انہوں نے چونکہ وہ بہت ہی پروفیشنل طریقے سے اپنا کام کرتے ہیں، ان کو اس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو چاہیے کہ ان کی فوراً گرفتاری کریں، اور جو ہمارے وکلاء صاحبان ہیں ان کی سیکیورٹی کو مزید اچھا بنایا جائے تاکہ ہم اچھی طریقے سے اپنا کام کر سکے، اور جو اپنے موکلین ہیں ان کو ان کے جو رائٹس ہیں ہم ان کو اچھی طریقے سے اور احسن طریقے سے جو ہم ان کو اپروو کر سکیں. اور دوسری بات یہ کہ چونکہ ہمارے اٹک میں اسپیشلی کچھ عرصے سے جو ہمارے حالات ہیں کچھ اچھے نہیں جا رہے ہیں. ہمارے جو ڈی پی او صاحب ہیں ہم ان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، ہمارے جو ایس ایچ او صاحب ہیں ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی جو ایجنسیز ہیں ان کا دائرہ کار بڑھائیں، اور یہ جو اس قسم کے وقوعات ہو رہے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لے کے تو ان کو اریسٹ کریں، اور تاکہ آئندہ ایسا کوئی معاملہ پیش نہ آ سکے. مبین جاوید بٹ ایڈوکیٹ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں یہ کیا کہیں گے محمد بشیر پراچا پر قاتلانہ حملے کے متعلق. جو محمد بشیر پراچا صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور بطور سابقہ جج لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ رہ چکے ہیں، اور ان کی ایک پورے ضلع میں بلکہ پورے ملک میں جو ہے نا ایک کرمنل ایڈوکیٹ کی حیثیت سے ایک بہت آئیکن جانے جاتے ہیں، اور بہت زیادہ ان کی ریگارڈ اور ریسپیکٹ ہے. اور ان کے اوپر یہ قاتلانہ حملہ جو کیا گیا ہے، جس کی کوشش کی گئی ہے، ہم اس کی بھرپور جو ہے نا مذمت کرتے ہیں.
اور یہ کسی صورت پر بھی جو ہے نا قابل قبول نہیں ہے، اور پروسیکیوشن ایجنسیز کی ناکامی اور فیلر ہے کہ ابھی تک انہوں نے جو ہے نا ملزمان کو ٹریس تک نہیں کیا، اور فوری طور پر پروسیکیوشن ایجنسیز کو چاہیے کہ بھئی ملزمان کو ٹریس کریں، اور اتنے معزز اور اتنے بڑے وکیل صاحب کی مقدمے کا یہ حال ہے تو عام بندے کے یا عام وکیل کے مقدمے کا کیا حال ہوگا؟ تو میری جو ہے نا اسٹیٹ آف پاکستان سے یہ سبمیشن ہے کہ بھئی جو ملزمان ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اور پروسیکیوشن ایجنسی اپنے جو ریسورسز ہیں اسے بروئے کار لاتے ہوئے جو محمد بشیر پراچا صاحب جو سینئر وکیل ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اٹک کے، جو ان کے اوپر جو مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے ان کے خلاف جو ملزمان کے خلاف جو ہے نا فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے انہیں جو ہے نا پکڑ کر قرار واقعی سزا دی جائے۔ سلمان اقبال ایڈوکیٹ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں یہ کیا کہیں گے محمد بشیر پراچا پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے متعلق۔ محمد بشیر پراچا صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں جی، یہ صرف ڈسٹرکٹ اٹک کے سینئر لائر نہیں ہے بلکہ پورے پنڈی ڈویژن کے اور پورے پنجاب میں ان کا ایک نام ہے، ملک کے نامور وکیل ہیں، سینئر ترین وکیل ہیں، جسٹس رہے ہیں، پنجاب بار کے ممبر رہے ہیں اور انتہائی ہمبل آدمی ہیں، سینئر ترین وکیل ہیں، اور ہم ڈسٹرکٹ بار اٹک کے تمام وکلاء ان پر قاتلانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور آج کے اس جدید دور میں ہم امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد انتظامیہ ڈی پی او صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ فوری طور پر ان کے قاتلانہ حملہ کرنے والوں کو اریسٹ کیا جائے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ابھی تک جو ڈیلے ہوا ہے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ان کے جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ معروف قانون ایڈوکیٹ سپریم کورٹ عظمت بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ محمد بشیر پراچا پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور ابھی تک ملزم گرفتار نہیں ہو سکے، نہ ان کی نشاندہی ہو سکی ہے، اس حوالے سے یہ کیا کہیں گے؟ اٹک میں کچھ عرصہ سے یہ جو ٹارگیٹنگ اور اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں وہ انتہائی تکلیف دہ ہیں اور قابل مذمت ہیں۔ یہ جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے جس میں ایک انتہائی سینئر ایڈوکیٹ جو کہ ماشاءاللہ سابق جج ہائی کورٹ بھی رہے ہیں، ان پر جس طرح ایک قاتلانہ حملہ ہوا محمد بشیر پراچا صاحب پر، تو بشیر پراچا صاحب جو ہیں وہ آج تک جو ان کی پروفیشنل لائف گزری ہے تو وہ ایک انتہائی دیانتدار، ایماندار اور محنتی پروفیشنل کے طور پر گزری ہے۔ ان کی کبھی کسی سے کوئی ذاتی رنجش نہیں رہی، انہوں نے کبھی کسی کو ذاتی طور پر تکلیف نہیں دی، تو اس لیے ان کا کسی سے کوئی ذاتی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اب ایک پروفیشنل کو جو صرف اور صرف اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر اپنے پروفیشن کے مطابق اپنی خدمات سر انجام دیتا ہے، تو اس پر اس قسم کا حملہ جو ہے، اور پھر اس چھوٹے سے شہر میں اٹک میں جو اس سے پہلے انتہائی پرامن شہر تھا، وہاں پر یہ ایک اور بہت سیریس مسئلہ بن جاتا ہے، اور پھر اس میں پولیس کی اور متعلقہ دوسرے اداروں کی انتہائی نااہلی اس بات پر ہے کہ آج اتنے دن گزر جانے کے باوجود جو کلپریٹس ہیں وہ پکڑے نہیں گئے، جبکہ ہر طرف سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، جب باقی چیزیں بھی ہیں، وہاں پر جیو فینسنگ ہو سکتی ہے، باقی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اتنی سہولیات کے باوجود جبکہ بہت ساری ٹارگٹ کلنگز ہو چکی ہیں اس شہر میں، کوئی ایک بندہ نہیں پکڑا جا رہا، اور پھر حد ہو گئی جب اتنے سینئر شریف آدمی پر ایک اتنے اچھے پروفیشنل پر حملہ ہوتا ہے اور پھر اس کے جو کلپریٹس ہیں وہ نہیں پکڑے جاتے۔ تو اس پہ میرا مطالبہ لوکل جو پولیس ہے ان سے تو کیا ہوگا، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہے، آئی جی پنجاب سے ہے کہ وہ مہربانی کریں، اٹک پہ نظر کریں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ لوگوں کا گھر سے باہر نکلنا جو ہے وہ ناممکن ہو گیا ہے، لوگ اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز کے لیے گھر سے باہر نہیں نکل پا رہے۔ ظاہر ہے کہ لوگ اس ملک سے باہر جانا ہی پسند کریں گے جب بشیر پراچا صاحب جیسے شریف آدمی سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور پھر کلپریٹس نہیں پکڑے جاتے۔ تو میرا مطالبہ یہ ہے، ملزمان ہیں اس واقعے کے، ان کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور یہ اصل بات جو ہے وہ سامنے لائی جائے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ رانا محمد استفاد ایڈوکیٹ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں محمد بشیر پراچا پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے متعلق اور قاتلوں کی عدم گرفتاری اور ان کا ابھی تک سراغ نہ ملنا، یہ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ جو پراچا صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا
اور پولیس کی نااہلی کے اوپر ہم ڈی پی او صاحب سے بھی ملے تھے کہ پولیس نے ابھی تک قاتلوں کی گرفتاری کے لیے کوئی ایسی مؤثر کوشش نہیں کی کہ وہ سامنے آ سکیں، اور بہت ہی انفارچونیٹ واقعہ ہے۔ ہمارے سب سے یہ کہیں سینئر اور قابل جو ہیں پراچا صاحب، ان کے اوپر ایسا وقوع ہوا، اور یہ بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وکلاء کے تحفظ کے لیے خصوصی طور پہ کاوش کی جائے، اور اگر پولیس صحیح طور سے تفتیش کرے تو سی سی ٹی وی کیمرے موجود ہیں لیفٹ رائٹ سائڈ پہ، تو اس کو ملزمان کو پکڑنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اگر کوشش ٹھیک طریقے سے کی جائے۔ محمد عادل ایڈوکیٹ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں یہ کیا کہیں گے محمد بشیر پراچا پر قاتلانہ حملے کے متعلق۔ میں بطور ممبر ڈسٹرکٹ بار اٹک اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں کہ میرے استاد طاہر بخاری صاحب کے جو سینئر ہیں بشیر پراچا صاحب، سابقہ جسٹس ہائی کورٹ بار راولپنڈی بینچ اور دوسرے بینچز میں بھی رہ چکے ہیں، سر پر جو قاتلانہ حملہ ہوا یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ عرصہ میں پورے پنجاب میں جو سینئر لائرز ہیں ان پر اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں، اور پولیس اس بارے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے کہ ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔ ہمارے ملک میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس حد تک خطرناک ہو چکی ہے کہ ایک بار کے معزز سینئر وکیل پر اس طرح کا قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اور پولیس کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی آج تک وہ ملزمان کو گرفتار نہیں کر سکے، اور اتنا بھی انویسٹیگیٹ نہیں کر سکے کہ وہ ہیں کون، کہاں سے آئے تھے، ان کا مقصد کیا تھا۔ اگر ہم اس بات کو اس اینگل سے دیکھیں، ہماری بار کے جو وکلاء ہیں، سینئر وکلاء ہیں، ان کو انصاف نہیں مل رہا، تو ہم جن کے لیے یہاں پر انصاف کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے کلائنٹس کے ساتھ کس حد تک انصاف دینے کے لیے ان کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں، جہاں پر ہماری اپنی لائف سیکیور نہیں ہے، ہمیں تھریٹ ہیں۔ تو میری یہ ڈی پی او صاحب سے یہ گزارش ہے، آئی جی پنجاب صاحب سے گزارش ہے کہ اس معاملے کو سیریسلی انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور جو اس طرح کے وقوعات میں نامزد ملزمان ہوتے ہیں اور تمام جتنے بھی کرمنل کیسز ہوتے ہیں، پولیس مکمل طور پر انویسٹیگیٹ کرے، اور اس طرح کے ملزمان کو پکڑنا انتہائی ضروری ہے تاکہ پبلک میں اور عوام میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو ٹیکل کیا جا سکے، یہاں پر کوئی قانون کا عمل ہوتا ہوا نفاذ نظر آئے، کہ پتہ چلے کہ یہاں پر ایک سسٹم ہے، ہم جوڈیشل سسٹم پر بیٹھے ہیں، یہ پاکستان ایک آئین کے تحت بنا ہے اور اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ سیکیورٹی یہاں پر ہر جو پاکستانی ہے، قانون اس کو جان کا تحفظ دیتا ہے، لیکن افسوس کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو انصاف پرووائڈ کرنے والے ہیں ان کی بھی سیفٹی نہیں ہے۔ گزارش ہے حکومت وقت سے اور آئی جی پنجاب سے، ڈی پی او صاحب سے، کہ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں اور جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔ صدر بار ایسوسیشن اٹک ملک فخرزاد ایڈوکیٹ میرے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے تاثرات لیتے ہیں کہ یہ کیا کہیں گے جو محمد بشیر پراچا ایڈوکیٹ سپریم کورٹ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے میں جو ہمارے سینئر وکیل محمد بشیر پراچا صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں اپنی انتظامیہ سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو لہر چل رہی ہے وکلاء پہ حملوں کی اور باقی جو دہشت گردی کی لہر چل رہی ہے اسے کنٹرول کیا جائے۔ بشیر پراچا صاحب پہ جو حملہ ہوا ہے یقیناً یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا، ابھی تک اس کے کوئی جو بھی ملزم ہے وہ کوئی ٹریس آؤٹ نہیں ہوئے ہیں۔ کل بھی ہم ڈی پی او صاحب سے ملے تھے، ڈی پی او صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ جناب اس پہ تھوڑا سا تفتیش جو ہے تیز کی تاکہ یہ ملزمان جو ہے وہ ٹریس آؤٹ ہو سکے، لیکن ابھی تک جو ہے کوئی ایسی پیش رفت اس میں نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ ابھی ہمارے کچھ اور واقعات بھی جو ہوئی ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہیں۔ جنگ میں ہمارے پنڈکیب میں ہمارے 2 وکیل جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں، یہ بشیر پراچا صاحب پہ حملہ ہوا ہے، ملک اسرار صاحب کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ تو یہ جو لہر چل رہی ہے وکلاء پہ حملے کی اور دہشت گردی کی جو لہر چل رہی ہے یہ معاشرے کے لیے انتہائی قابل افسوس ہے۔ تو میں ایک بار پھر اس بات کا انتظامیہ سے، ڈی سی صاحب سے، ڈی پی او صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کی جو بشیر پراچا صاحب ہیں ہمارے انتہائی سینئر وکیل ہیں، قابل احترام ہے ہمارے لیے، ان پہ جو حملہ ہوا ہے اس کی تفتیش جو تیز کی جائے تاکہ یہ مجرمان جو سامنے آ سکے۔ ناظرین، آپ کو مختلف جو وکلاء برادری ہے ان کے تاثرات آپ تک پہنچائیں، اور سب نے ہی ڈی پی او اٹک اور آئی جی پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ محمد بشیر پراچا پر قاتلانہ حملے میں ملوث
افراد کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور ان کو ٹریس کیا جائے، سب کے تاثرات آپ تک پہنچائیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز کو کچہری سے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ جی۔